الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ سورۃ البلد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، کہ اہل ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں مختصراً چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو صرف صبر کرنا اصل کام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ یہ رحم کیا ہے؟ دیکھیے، جو رحم کا لفظ ہے یہ رحمت سے ماخوذ ہے، اور اس کے مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ مفہوم کی جمع، مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم رحم کا یہ غضب کے مقابلے میں آتا ہے، غصے کے مقابلے میں آتا ہے، کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے یہ بات لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہی رحم ہے، یعنی یہ رحم کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ غصے کے مقابلے میں آ رہا ہے، غضب کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں کرسی میں۔ اچھا چلے، اللہ سلامت رکھے، آپ کو ہمت دے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں ان میں کیا دعا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ درگزر فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے اور رحم فرما دے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ اپنے غصے سے ہمیں بچا لے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو ایک رحم کا مفہوم کیا ہے کہ یہ غضب کے مقابلے میں آتا ہے۔ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے ہمیں بچا لے۔ ایک تو رحم کا یہ مفہوم ہے، اور ایک رحم کا مفہوم ہوتا ہے رحم دلی، نرمی، نرم رویہ، اچھا برتاؤ۔ اس کا تعلق مخلوقات میں سے ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے، ایک انسان دوسرے انسان سے اچھا برتاؤ رکھے، اچھا رویہ رکھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ انسان اس دنیا میں ظالم بن کر زندگی گزارے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ انسان مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اپنی زندگی گزارے۔ تو رحم کا ایک دوسرا مفہوم کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی پھر زیادہ ہے۔ اب اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ اگر کوئی دوسری مخلوق بھی، کمزور مخلوق بھی انسان کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی اچھا برتاؤ کرے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پرانے زمانے میں، گزشتہ امتوں میں، ایک گنہگار عورت کہیں راستے میں جا رہی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے ایک کتا گرمی سے ہانپ رہا ہے اور وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، یعنی اس کو پیاس لگ رہی تھی لیکن اس کے پاس پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اس خاتون نے کوئی انتظام کر کے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ تو اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، یعنی مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
ایک جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے، میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ جملہ دہرایا تھا کہ ہمارے استاد جی ہیں ادھر جامعہ اشرفیہ میں، مولانا فیاض الدین صاحب شیخ الحدیث ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے نا مغفرت کے بہانے تلاشتے رہا کرو، یعنی کس وقت اللہ کو تمہارا کون سا عمل پسند آ جائے اور اللہ تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یہ جو ہم دوسرے جانوروں پر یا دوسری مخلوق پر کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ان کے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا، کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ذی روح کی خدمت پر ثواب ہے، یعنی جس مخلوق کے اندر جان ہے نا اس کی تم خدمت کرو گے نا اس کے اوپر تمہیں ثواب ملے گا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحم کا ایک دوسرا مفہوم کیا ہے کہ بے رحم دلی، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ رکھنا۔ اب یہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رکھے یا ایک انسان دوسری مخلوقات کے ساتھ رکھے، اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث اس میں اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو یہ تمام کی تمام مخلوقات کو یہ بات شامل ہے۔ اور تیسرا رحم کا مفہوم ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا معنی کیا ہے کہ جو رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں ان رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھنا، ان تعلقات کو بحال رکھنا، یہ رحم کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیے گا کہ شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ جو رشتے اللہ نے تمہیں بنا کے دے دیے ہیں، جن رشتوں میں اللہ نے تمہیں باندھ دیا ہے، اب وہ رشتہ ماں باپ کا ہو، وہ بہن بھائیوں کا ہو، وہ چچا تائے کا ہو، وہ ماموں بھانجے کا ہو، وہ پھوپھی بھتیجے کا ہو، خالہ بھانجی کا ہو، جو بھی رشتہ ہو، جس رشتے میں اللہ نے تمہیں باندھ دیا ہے نا، ان رشتوں کو اب مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو، ان رشتوں کو نبھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک دو احادیث ہیں، وہ سماعت فرما لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ جو رحم ہے نا، رحم یہ رحمان سے جڑا ہوا ہے، یعنی رحم دلی جو ہے یا اچھا برتاؤ یا صلہ رحمی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ فرمایا کہ رحم جو ہے یہ رحمان سے جڑا ہوا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرما دی تو جب رحم کو اپنے سے جدا کیا تو اس کو بڑا ایک طبیعت پر گراں محسوس ہوا کہ مجھے کیوں اپنے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس رحم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا اسے میں اپنے سے توڑ دوں گا۔ یعنی مفہوم کیا ہے کہ بھئی جو صلہ رحمی کو قائم رکھے گا، جو رشتوں کو نبھائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے میں اپنے ساتھ ملا لوں گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اسے میں اپنے سے کیا کر دوں گا بھئی؟ دور کر دوں گا۔ تو آج ہم جب اپنے معاشرے کی کیفیت دیکھتے ہیں، صورتحال دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہر ایک جان دوسرے جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہر ایک رشتہ ناتا ہم نبھانے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہیں ہے۔ یہ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو بچپن میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، روٹیاں ایک دوسرے کو توڑ توڑ کے کھلا رہے ہوتے ہیں، چیزیں آپس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزی لے کے آیا تو وہ ایک بھائی لے کے آیا تو وہ سارے بہن بھائیوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے بھائی؟ وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی رشتے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر عقل اور شعور آ جاتا ہے تو یہی رشتے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ مجھے کسی نے ابھی پچھلے دنوں نا ایک ویڈیو کلپ کسی صاحب کا بھیجا، میں نہیں جانتا وہ کون صاحب ہیں کون صاحب نہیں ہے، تو انہوں نے لیکن ایک بات بڑی زبردست کہی، انہوں نے کہا یار مردہ پرست نہ بنو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا مردہ پرست نہ بنو؟ کیا مطلب بھائی اس بات کا مردہ پرست نہ بنو؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر تم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہیں ہو، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو تم اس مرے ہوئے کی شکل دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ اب تو اس کی شکل دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں نا، اب تو وہ بیچارہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی شکل دیکھنے کا کیا فائدہ؟
जिस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुम उसके पास आए नहीं, जिस वक्त उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत थी, तुम्हारे खुलूस की जरूरत थी, तुम्हारे ताल्लुक की जरूरत थी, तुम्हारे भरोसे की जरूरत थी, तुम्हारे एतमाद की जरूरत थी, तुम्हारे बैकअप की जरूरत थी, उस वक्त तुम उसकी शक्ल देखने के वो हमारे यहाँ क्या जुमला बोलते हैं जी, आज तो बाद साडा मरना जीना खत्म, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई कितनी देर तक खत्म कर लोगे? कब्र में जाके हिसाब कौन देगा इसका? हमने तो एक बड़ा एक मामूली सा ये जुमला समझा हुआ है ना जी, बस जी आज के बाद जी मेरा मरना जीना खत्म जी, बस मैं तुम्हारी शक्ल देखने का रवादार नहीं हूं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि जो इन रिश्तों नातों को निभाएगा, जो इस ताल्लुकात को जोड़ेगा, मजबूत करेगा, मैं उसे अपने साथ मिलाऊंगा, और जो इन रिश्तों नातों को निभाएगा नहीं, रिश्तों नातों को तोड़ देगा, मैं उसे अपने से भी तोड़ दूंगा। आज हम शक्ल देखने के एक दूसरे के रवादार नहीं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई मुर्दा परस्त ना बनो। भाई क्या मुर्दा परस्त? कि भाई जिंदगी भर तुम तो उसके काम आए नहीं, और अब जब वो मर गया तो उसकी शक्ल देखने के लिए पहुंच गए, अब उसकी शक्ल देखने का क्या फायदा होगा? तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह क्या फरमा रहे कि वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिल मरहमा, कि भाई सबर सिर्फ करना नहीं है, सबर की तलकीन भी करनी है, और रहम का मामला सिर्फ खुद इख्तियार नहीं करना बल्कि दूसरों को भी इस रहम के मामले की क्या करनी है भाई, तलकीन करनी है। तो ये सूरतुल बलद की आखिरी आयात में ये मजमून था। तो गुज़िश्ता हफ्ते ये बातें रह गई थी, तो मैंने अब आपके सामने ये कुछ गुजारिशात जो हैं वो अर्ज कर दी हैं। उसके बाद जो अगली सूरत आ जाती है वो है सूरतुश शम्स। मशहूर सूरत है, आप हज़रात सुनते रहते हैं, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। मुख्तसर से इसके मज़ामीन जो हैं वो समझ लें। देखिए, मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी ये बात आपके सामने अर्ज कर दी थी कि अब आखिरी जितनी भी सूरतें आ रही हैं ना, इन तमाम की तमाम सूरतों में इस्लाही मज़ामीन बयान होंगे कि तज़किये की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और बुरी बातों से रुकने और अच्छी बातों पर अमल करने की तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाई गई है। क्योंकि ये सूरतें जिस दौर में नाजिल हो रही हैं वो एक खास माहौल है, उसका एक खास पस मंजर है, उस पस मंजर में ये सूरतें नाजिल हो रही हैं। तो बहरहाल मुख्तसर से इसके मज़ामीन समझ लें। सबसे पहले अल्लाह ताला चंद चीजों की कसम खा रहे हैं। क्यों कसम खा रहे हैं इसका जवाब मैं कई मरतबा आप हज़रात के सामने बयान कर चुका हूं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब तक अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो चुका होगा कि भाई अल्लाह ताला खालिक हैं, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की क्या है भाई, मखलूक हैं। अब अल्लाह अपनी बात में मजीद पुख्तगी के लिए अपनी मखलूक में से किसी की कसम उठा लें तो हम उस पर एतराज करने वाले कौन होते हैं? तो फरमाया कि वश्शम्सी, कसम है सूरज की, वज़ुहाहा, और कसम है दिन की रोशनी की, यानी सूरज की कसम खाई और फिर दिन की रोशनी की कसम खाई। फिर क्या फरमाया कि वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा, चांद की कसम कि जब चांद पीछे पीछे सूरज के आ जाए। भाई जब सूरज गुरूब हो जाए तो चांद क्या है भाई, तुलू हो जाता है। और उलमा फरमाते हैं कि इससे चांद की 3 तारीखें मुराद हैं, 13, 14 और 15, जिन दिनों चांद अपनी पूरी जौबन के ऊपर होता है और वो सारी रात वो चांद की रोशनी क्या रहती है भाई, बरकरार रहती है। आम दिनों में तो चांद छोटा बड़ा होता है, कभी नजर आता है कभी नहीं आता, और उसकी रोशनी पूरी होती भी नहीं है, लेकिन इन दिनों में उसकी रोशनी पूरी होती है। तो क्या फरमाया कि वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। भाई दिन की कसम अल्लाह खा रहे हैं कि जब दिन अच्छे तरीके से रोशन हो जाए। ये भी अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह मैं और आप अल्लाह की मखलूक हैं, इसी तरह दिन और रात भी अल्लाह की मखलूक है। और दिन की रोशनी ये भी अल्लाह की मखलूक है, और रात की तारीकी ये भी क्या है भाई, अल्लाह की मखलूक है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा, आसमान की कसम और आसमान के बनाने वाले की कसम। वल्अर्ज़ि वमा तहाहा, जमीन की कसम और जमीन को फैलाने वाले और बिछाने वाले की कसम। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, जान की कसम और जिसने इस जान को सीधा किया उसकी कसम। किसकी कसम? मेरी और आपकी कसम अल्लाह खा रहे हैं कि इंसान की कसम और जिसने इंसान को सीधा किया। इसकी भी मैं तफसीर कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत सांचे में ढालकर हमारी तख्लीक फरमाई है। कोई जिस्म के आज़ा हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, हर चीज अपनी अपनी जगह पर फिट बैठी हुई है। जहां आंखों की जरूरत है वहां अल्लाह ने आंखें लगाई, जहां कानों की जरूरत वहां अल्लाह ने
کان لگائے جہاں ہاتھوں کی ضرورت وہاں اللہ نے ہاتھ دیے, جہاں پیروں کی ضرورت وہاں اللہ نے پیر دیے. تو کیا فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, کہ انسان کی قسم, نفس کی قسم, اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو سیدھا کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بھائی اس بات کو سمجھ لیں, گزشتہ نشست میں بھی اس پر بات ہوئی تھی, دوبارہ عرض کیے دے رہا ہوں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو الہام کی ہیں اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اچھائی اور برائی معاشرے میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو پھر آخرت میں جا کر کوئی جزا اور سزا کا تصور پایا جائے گا. اگر صرف اچھائی ہی اچھائی ہو, برائی نہ ہو, تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ صرف برائی ہو, اچھائی نہ ہو, تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے کہ اچھائی بھی موجود ہے, برائی بھی موجود ہے. اب مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا کہ اس میں سے تم اپناتے کون سا راستہ ہو, اچھائی کا راستہ اپناتے ہو یا برائی کا راستہ اپناتے ہو. اس پر بڑی تفصیل سے میں گزشتہ نشست میں بات کر کے آ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بھی تخلیق فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے شر کی بھی تخلیق فرمائی ہے. اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا, اگر یاد ہو, کہ شر کی تخلیق پیدا کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا موجود ہی نہیں ہے, یا نعوذ باللہ خدا نے شر کو تخلیق کر کے خود شریر ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کا جواب بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو بہرحال ہمیں اختیار دیا گیا ہے, ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں. یہ میری آپ کی چوائس ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ بھی بائی چوائس کر رہے ہیں, اور جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں نا وہ بھی ہم بائی چوائس کرتے ہیں. ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اللہ کی تائید ہوتی ہے, گناہ کے کاموں میں اللہ کی تائید نہیں ہوتی, وہ شیطان کی تائید ہوتی ہے. بھئی اللہ نے انسان کو اتنا با اختیار بنایا تو شیطان کو تو اس سے کہیں زیادہ با اختیار بنایا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہماری خون کی رگوں میں, جہاں ہمارا خون چل رہا ہے وہاں پہ دوڑتا ہے. اتنا اختیار اسے دیا ہوا ہے. دور بیٹھے بیٹھے ہمارے دل اور دماغ کے اندر وسوسے پیدا کر دیتا ہے, اتنا اختیار اسے دیا ہوا ہے. اس نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے رہ زندہ. میرے اور آپ میں سے کوئی یہ توقع کر سکتا ہے کہ ہم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ نہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں زندگی ختم. اس کی زندگی نہیں ختم ہونے والی. تو اس کا اختیار میرے اور آپ سے بھی کہیں زیادہ ہے, اور یہ اختیار اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ آزمائش ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, ان کی طرف منسوب ہے یہ قول, مجھے تحقیق نہیں ہے کہ حضرت علی کا ہی قول ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور انسان کتنا مجبور ہے. فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا دی. فرمایا دوسری اٹھاؤ. کہتے جی نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس اتنا ہی انسان مختار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ہم پر ہر چیز مسلط کر دی ہے, نہیں, بلکہ ہمیں اختیار بنایا ہے کہ بھئی اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اپنے اختیار سے کر رہے ہو, اپنی چوائس سے کر رہے ہو, اپنی پسند سے کر رہے ہو. وہ جیسا کہ ہم قرآن کریم میں پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں 14ویں پارے میں کہ وہ شیطان جو ہے نا جی, شیطان کل قیامت والے دن جب جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو جب شیطان جہنمیوں کو دیکھے گا تو وہ جہنمی اسے کہیں گے بدبخت تیری وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں. تو وہ شیطان کیا کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے گالیاں نہ نکالو, مجھے برا بھلا مت کو, اپنے آپ کو پیٹو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا, نہ تمہارا میرے اوپر کوئی زور چلتا تھا. گناہ تم خود اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے, میرے کہنے پہ نہیں کیا کرتے تھے. دیکھیں وہ تو دل کے اندر ایک ڈالتا ہے چھوٹا سا وسوسہ. انجیکشن لگواتے ہیں نا, انجیکشن کتنی تکلیف ہوتی ہے انجیکشن لگوانے کی, نہایت ہی معمولی تکلیف ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر, لیکن اس دوا کا اثر بولو بھائی پورے جسم پر ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح شیطان ایک معمولی سا وسوسہ انجیکٹ کرتا ہے صرف, وہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا, لیکن اس کے بعد کے سارے معاملات میں اور آپ خود کرتے ہیں. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وتقواہا، بھئی اچھائی اور برائی کا ہم نے تمہیں الہام کر دیا ہے۔ اب اس میں سے کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بھئی کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کے اوپر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی سورۃ الاعلیٰ کے اندر بھی بات گزر چکی ہے کہ بھئی تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا۔ جس طرح ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اس طرح باطن بھی اندر سے کیا ہونا چاہیے؟ بھئی ٹیپ ٹاپ ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، توحید پر آخرت پر عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اس میں شرک کی ملاوٹ آمیزش نہیں ہونی چاہیے، سنت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، سنت میں بدعت کی آمیزش اور بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ تو کیا فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بھئی نامراد ہو جائے گا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا۔ اب وہ مٹی میں ملانے والا کون ہے؟ جس نے ایمان کا راستہ چھوڑا، کفر کا راستہ اختیار کیا، جس نے سنت کا راستہ چھوڑا، بدعت کا راستہ اختیار کیا، جس نے اسلام کا راستہ چھوڑا، شرک کا راستہ اختیار کیا، توحید چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا، تو وہ کیا ہوگا بھائی؟ وہ نامراد ہو جائے گا۔ یہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاحی مضمون بیان فرمایا، اور دوسرے حصے میں ایک چھوٹی سی مثال بیان فرما دی کہ بھئی دیکھو ان لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ مشہور آیات ہیں، کیا فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ قوم سمود کی مثال بیان فرمائی۔ یہ قوم سمود کون تھے؟ ویسے تو تفصیل ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، لیکن چلیں مختصر سی میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ قوم سمود جو تھے، ان سے پہلے ایک قوم گزری تھی، وہ قوم عاد تھی۔ یہ قوم عاد کی باقیات تھی۔ قوم عاد جو تھی ان کا نسب نامہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ عاد بن ارم بن سام بن نوح، کہ عاد ان کی قوم کا ایک بڑا تھا، اس کا نام عاد تھا، اس کی طرف پوری قوم کی نسبت۔ اس کے ابا کا نام تھا ارم، اس کے ابا تھے سام، اور ان کے ابا تھے سیدنا نوح علیہ السلام۔ اسی طرح یہ سمود جو ہیں یہ تھے، اس کا نسب ہے سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ علماء کرام نے ان کا جو محل وقوع بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حجاز اور شام کے جو علاقے ہیں اس میں ایک وادی ہے، وادی قرا۔ وادی قرا سے لے کر وادی حجر تک ان کی آبادی تھی، اور 1700 ان کے قصبات تھے۔ قصبات قصبے کی جمع، 1700 چھوٹے چھوٹے شہر انہوں نے آباد کیے ہوئے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ بارہا پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ ان کا فن تعمیر تھا۔ زبردست قسم کی تعمیر کرتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنی رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھی۔ جو آثار قدیمہ میں اب جو مختلف علاقوں میں ان کے آثار دریافت ہوئے ہیں وہ دیکھیں تو واقعتاً عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے پتھر، نہ کوئی مشینری ہے نہ کوئی آلات ہیں، اور اتنا زبردست فن تعمیر کہ انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے تعمیر کیا ہوگا۔ مجھے وہ یاد آ گیا، بہت عرصہ پہلے، کوئی 15-20 سال پہلے میں نے کوئی ایک ڈاکومنٹری دیکھی۔ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے یہ دکھایا، اب پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن بہت قدیم زمانے کی وہ دکھایا کہ وہ ایک زیر زمین قبرستان تھا۔ زیر زمین قبرستان، جیسے ہمارے ہاں وہ تہ خانے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ایک قبرستان۔ اچھا، وہاں پہ اب نہ کوئی الیکٹریسٹی ہے نہ کچھ ہے، لیکن 24 گھنٹے وہاں پر روشنی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے روشنی رہتی ہے۔ وہ روشنی کا جو سسٹم انہوں نے بنایا وہ واقعی حیران کن تھا کہ جو اس کا اپر پورشن تھا اس کے اوپر انہوں نے کچھ مخصوص اینگلز میں ستون بنائے ہوئے تھے، پلرز، اور ان کے اندر مخصوص اینگلز میں چھوٹے چھوٹے سے سوراخ رکھے ہوئے تھے۔ ان سوراخوں میں روشنی پڑتی تھی، وہ روشنی ان پلرز کے ذریعے نیچے تہ خانے میں پہنچتی تھی، لیکن اس روشنی کو پھر آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ روشنی اس تہ خانے میں موجود رہتی تھی۔ آپ میں سے جو حضرات اندرون شہر کے رہنے والے ہیں، وہ گوال منڈی میرے نانا جی رہتے ہیں، تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو ان کا گھر بہت پرانا ہے، تو وہ
وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایک ایسا بنا ہوا ہے ایسے، باہر کی طرف سے اتنا پتلا اور آگے کی طرف سے ایسا منہ. میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے میں ہوا کے آنے کا راستہ تھا یہ. ٹھیک، اب تو خیر وہ پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب تو ہمیں ہوا ویسے محسوس ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال جو ان کی وجہ شہرت تھی وہ فن تعمیر تھی. فن تعمیر کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا ڈیل ڈول بڑا زبردست تھا. بڑے بڑے اونچے اونچے قد تھے، پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ان کو ہاتھوں سے ہی توڑ لیا کرتے تھے. اور اپنے اس ڈیل ڈول کے اوپر ان کو تکبر بڑا تھا، ناز بڑا تھا. وقت کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ تکبر چھوڑو، کفر کا راستہ چھوڑو، ایمان کا راستہ اختیار کرو، توحید کا راستہ اختیار کرو، اس رب کو پوجو جس نے تمہیں بنایا ہے. وہ بہت طاقت والا ہے، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا. تو کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ الذی خلقہم ہوا اشد منا قوہ، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک، تو اس زوم میں نہ رہنا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. فرمایا نہیں، جس نے تمہیں بنایا ہے اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے، اور تمہیں منٹوں سیکنڈوں میں چونٹی کی طرح مسل دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بہرحال ان کو بڑا ناز تھا اس چیز کے اوپر. جب ان کی قوم میں سمود، عاد ختم ہو گئے، عاد کے بعد آئے سمود. سمود میں جو پیغمبر آئے ان کا نام تھا صالح علیہ السلام. اب جب صالح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسے نہیں ماننا، ان کو پھنساتے ہیں کسی چکر میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں یہ سارے جمع ہوتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام کو بھی اپنے اس میلے کے اندر بلاؤ. صالح علیہ السلام کو اس میلے میں بلایا. انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے دیوتاؤں سے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں ہمیں مل رہا ہے. تو تمہارا خدا اگر اتنا طاقتور ہے تو اپنے خدا سے ہماری ایک چیز مانگ کے دکھاؤ. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایسا نہ کرو، وہ خدا ہے، تم اس کی مرضی کے پابند ہو، وہ تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہے، اس کی مان لو، خیریت نہیں. ہمیں تو معجزہ چاہیے. اچھا بھائی کیا معجزہ چاہیے؟ ہمیں معجزہ یہ چاہیے کہ جو سامنے چٹان نظر آ رہی ہے نا، اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. اگر تمہارا خدا اتنا طاقتور ہے، اتنا با اختیار ہے، تو اپنے خدا سے کہو کہ اس اونٹنی میں سے، اس چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائے. یہاں پہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالی کا ایک قانون ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت. توجہ رکھیے گا، بات بڑے کام کی بتانے لگا. ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون. دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. ٹھیک، اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ بھئی انہوں نے معجزہ مانگا تو ان کو اللہ نے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دی، ہمیں کیوں نہیں پیدا کر کے دکھاتا؟ سمجھ رہے بات؟ کیوں نہیں دکھاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون بولے بھائی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ پیدا کر نہیں سکتا، جب ایک دفعہ پیدا کر دی تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جب جس قوم نے اللہ تعالی سے فرمائشی معجزہ مانگا اور اس کے بعد وہ پھر ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر اللہ نے ان کو رگڑ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا کہ جی معجزہ ہونا چاہیے، معجزہ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے. معجزہ کیا ہے کہ بھئی چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. اللہ پاک نے چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دی. ٹھیک، اب چونکہ ان کی فرمائش پر یہ معجزہ تھا، فرمائش کے ساتھ ساتھ اب آزمائش بھی شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ فرمائش کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئی بھائی؟ آزمائش بھی شروع. اب آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ وہ جو اونٹنی پیدا ہوئی، اس اونٹنی کا ڈیل ڈول عام جانوروں کی نسبت بہت زیادہ تھا اور انتہائی وہ ہیبت ناک قسم کی اونٹنی تھی. اب وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس دن وہ پانی پینے جاتی تھی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. جس دن وہ چراگاہ میں چرنے کے لیے چلی جاتی تھی باقی سارے جانور اس کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے تھے.
اور ساتھ اللہ نے پابندی یہ لگا دی کہ خبردار اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. لیکن پھر وہی کہ سازشی عناصر ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، پھلتے پھولتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایک شخص تھا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قرآن کریم میں ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ 9 لوگ تھے، ایک ان کا سردار تھا، کل ملا کے 9 لوگوں کی جماعت تھی. ان 9 لوگوں کی جماعت نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دینا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمیں بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک دن موقع تلاش کیا اور اس اونٹنی کی جو ہے وہ فَعَقَرُوهَا، اس کے پونچے کاٹ دیے. پونچے مطلب وہ جو نیچے والے اس کے حصے ہوتے ہیں وہ کاٹ دیے، اور اس کے بعد اسے تلواروں سے قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے سیدنا صالح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب اس علاقے سے نکل جائیں، کیونکہ اب ان میں سے کسی نے بچنا نہیں ہے. 2 عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجے. ایک دعا کروں گا، اس کے اوپر آمین کہہ دیجئے گا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے بچا کے رکھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں پر اللہ فوری پکڑ، وگرنہ کرتوت ہمارے ان لوگوں سے کم نہیں ہیں. جو خرابیاں پچھلی قوموں کی بیان کی گئی ہیں، وہ ساری خرابیاں بدرجہ اتم پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ہمارے اندر ہیں. ناپ تول میں کمی ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں رتی برابر بھی ہم کمی نہیں ہونے دیتے. جب ہم نے ناپ تول میں کمی کرنی ہے تو وہ بھی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ ایمانداری کے ساتھ. بھئی اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. دودھ میں پانی ملانا ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ ملانا ہے. دوائیں 2 نمبر بنانی ہے تو وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ. بعد میں ہم نے عمرہ کرنے چلے جانا ہے، پھر اگلے سال ہم نے حج کرنے چلے جانا ہے کہ شاید ہمارے یہ گناہ کعبے کو چکر لینے سے ہمارے یہ چکر کیا ہو جائیں گے؟ بھئی معاف ہو جائیں گے. تو میں نے ایک جملہ پہلے بھی یہ بولا تھا کہ بھئی کعبے کو چکر دینے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. تو خیر، صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی آپ نکل جائیں. 2 طرح کا عذاب ان کے اوپر آیا. تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آتی. اور یہ سب برکت کس شخصیت کی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ نبی جس کی سنتیں آج ہمیں ہلکی محسوس ہوتی ہیں. سنت ہی ہے نا جی، کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی ہے نا جی. وہ نبی، وہ میرے اور آپ کے لیے آج سے 1400 سال پہلے دعا کر گئے ہیں، اے اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں ہلاک نہیں کرنا جس طرح پہلی امتوں کو ہلاک کیا. کیا عذاب آئے؟ 2 عذاب آئے تھے ان کے اوپر. ایک تو زلزلہ آیا، اور دوسرا آسمان سے ایک خوفناک قسم کی چنگھاڑ سنائی دی گئی، اور وہ اتنی خوفناک چنگھاڑ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ کیا فرما رہے ہیں الفاظ کے اوپر؟ ذرا جا کے سورۃ الشمس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، چھوٹی سی سورت ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر دوں میں، اپنے الفاظ میں، لفظی ترجمہ نہیں، اپنے الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی. تو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اور آخری جملہ کیا ہے کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ کو کسی کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پہلے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، بڑی دیر توجہ لگانے کے بعد پھر مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا. مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ دیکھو بھائی، اگر کوئی بڑا، کوئی طاقتور اس دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو کوئی عذاب پہنچاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ڈر اس کے اندر بھی آ ہی جاتا ہے کہ یار کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں کوئی ملوث ہو، کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ قتل کر دے یا کسی کو ہاتھ پاؤں توڑ دے، ٹانگ توڑ دے، تو کچھ نہ کچھ ڈر اس کے دل میں بھی ہوتا ہی ہے کہ یار پتہ نہیں آگے میرا کیا بنے گا، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. تو اللہ اپنے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا، اس آیت کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ کو کسی کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہے. کون آئے گا اللہ کا مقابلہ کرنے؟ بھائی کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے نہیں آئے گا. تو بھائی یہ سورۃ الشمس تھی. سورۃ الشمس کے کچھ یہ مضامین جو تھے وہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیے.